کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے میوٹ کیا، وچ از ناٹ گڈ. کانفیڈنس نہیں اللہ صاحب بھی میوٹ ہوں گے جب آپ بات کریں گے تو اللہ صاحب بھی میوٹ ہوں گے پھر. خیر اپنا خطبہ دے دیا تو اب پلیز مجھے بھی بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا. آپ اس کی کراس ایگزامینیشن کریں. اللہ یاری صاحب اگر بولیں گے تو میوٹ ہو جائیں گے آپ کی کراس ایگزامینیشن میں. حسن اللہ یاری صاحب، میں نے آپ سے صرف 3 سوال کیے تھے. پہلا سوال میرا یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات اسلامی اللہ نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا. میرا دوسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا. میرا تیسرا سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیسے کیا. آپ نے تینوں کے جواب نہیں دیے. مجھے بہت خوشی ہوئی جب آپ نے لو آف کنزرویشن آف انرجی سے اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اور آپ اس تک گئے. مجھے ایک بات بتائیں کہ جو ڈیفینیشنز آپ مجھے اپنے اللہ میاں کی بتا رہے ہیں، آپ جو بتا رہے ہیں کہ وہ غیر مادی ہے، وہ ٹائم اور اسپیس کے بیونڈ ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور یہ تو سب دعوے ہیں نا. اس کا ثبوت آپ کے پاس کوئی نہیں ہے کہ آپ کا خدا اس طرح کا ہے. یہ صرف ایک کتاب کے اندر آپ لوگوں نے لکھ رکھا ہے کہ میرا خدا اس طرح کا ہے، اور آپ اس خدا کا دعویٰ سب کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ کے پاس انڈیپینڈنٹلی اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ آپ کا خدا ہے اور وہ اس طرح کا ہے. دوسری بات، آپ نے بات کی انفائنائٹ ریگریس کی کہ اگر 2024 ہے، اگر 2025 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 2024 بھی ہوگا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے متفق ہوں. مجھے صرف ایک بات یہ بتائیں کہ یہی چیز جب ہم کہتے ہیں کہ ٹائم اور سپیس 2024 سے شروع ہوا، اس سے پہلے ٹائم ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو آپ اپنا اسلامی اللہ اس انفائنائٹ ریگریس میں رکھ کر یہ منطقی مغالطہ کیوں کرتے ہیں؟ میں اگلی چیز، آپ نے کہا کہ کوزیلٹی، آپ نے کوزیلٹی کی اپنی گفتگو میں بات کی کہ یہاں پر فریج کے اندر اگر کوئی سامان رکھا ہوا ہے تو اس کو کسی نہ کسی نے رکھا ہوا ہے. یہ فزیکل یونیورس کی پراپرٹی ہے. ٹھیک ہے حسن اللہ یاری صاحب، ادھر دیکھیں، یہ جو پین ہے، کیا یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود رکھتا تھا؟ تو اس کا آسان سا جواب ہے کہ یہ پین کائنات بننے سے پہلے وجود نہیں رکھتا تھا. یہ جو گریوٹی اس پین کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے، یہ کائنات بننے سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کوزیلٹی جو ہے وہ بگ بینگ سے بعد شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کوزیلٹی پریسیڈ نہیں کرتی بگ بینگ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوزیلٹی ہے وہ اس یونیورس کی پراپرٹی ہے، نہ کہ یونیورس کی پراپرٹی کا بائی پروڈکٹ جو ہے وہ کوزیلٹی کا جو بائی پروڈکٹ ہے وہ یہ یونیورس ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ کوزیلٹی تب ایگزسٹ کرتی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ کوزیلٹی پریسیڈ کرتی ہے بگ بینگ کو. اگلی بات آپ نے، جو کہ آپ کا بہت خوبصورت سا ایک اور آرگیومنٹ ہے کہ خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا، خود بخود تو کچھ نہیں ہو جاتا. تو سر 1927 کے اندر لنڈن کے ٹاؤن ہال کے اندر برٹرینڈ رسل نے کھڑے ہو کر بتایا تھا وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن کے اندر کہ if everything must have a cause and if there is something without cause, say God, then the idea of first cause is automatically rejected. If God can exist without cause, why not this universe? اگر آپ کا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، اگر آپ کا اتنا بڑا خدا خود بخود ہو سکتا ہے، تو یہ چھوٹی سی کائنات خود بخود کیوں نہیں ہو سکتی؟ ٹھیک ہے، مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ کس طرح سے کنکلوڈ کر لیا کہ اس کائنات کو آپ کے اللہ نے بنایا اور وہ اور کوئی خدا نہیں بلکہ وہ آپ کا اسلامی اللہ ہے. آپ نے اپنی 12 منٹ کی گفتگو میں کہیں بھی مجھے نہیں بتایا کہ آپ کے خالق کائنات نے اس کائنات کو کیسے وجود بخشا. آپ نے صرف اس کی ڈیفینیشنز ہمارے سامنے رکھی جو آپ نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھی ہیں، جو ایک دعویٰ ہے. اس کا انڈیپینڈنٹ ثبوت آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے. آج رات کو جب آپ گھر جا کر سوئیں گے تو سونے سے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ جس خدا کا آپ تعارف لوگوں سے کرواتے ہیں اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے، اور وہ خدا جو ہے وہ صرف آپ کا ایمان ہے. اگر آپ کا خدا آپ کا ایمان نہ ہوتا تو آپ کبھی بھی ہم سے یہ ڈیبیٹ کر کے اپنے خدا کو پروو کرنے کی آپ کو ضرورت نہ پڑتی. آپ کا خدا تو آپ کا ایمان ہے، تو پھر کیوں آپ مولی دین کے پاس آتے ہیں مناظرہ کرنے کے لیے؟ جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ریشنل نہیں ہوتا، جو چیز ایمان کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، اور ایمان اور وہم میں کوئی فرق نہیں ہوتا. حسن اللہ یاری صاحب، میں دوبارہ جانے سے پہلے ایک بار پوچھوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خالق کائنات نے یہ کائنات اس کائنات کو کیسے وجود بخشا؟ مجھے اس ایک کوسچن کا جواب دیں کہ آپ کے خالق کائنات نے اس یونیورس کو، اس مادی کائنات کو، ایک غیر مادی جو طاقت ہے، اس نے کیسے، کس میکانزم کے تھرو اس نے یہ کائنات بنائی؟ بتائیں حسن صاحب. اوکے،
اوکے، اب آپ ان کو کراس ٹاک نہیں کریں گے طاہر بھائی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے کم ڈیبیٹنگ جو ہے نا ایک پروسیس چل رہا ہے، سو یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ تھینک نے یو. سوال پوچھ لی اور آپ نے کراس ایگزامینیشن کر لی، اب آپ کی کراس ایگزامینیشن کی ایگزامینیشن وہ کر دیں گے اور آپ کے سوال کا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور حسن اللہ یار صاحب آپ کی باری ہے. تھینک یو سر. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو میوٹ کیا جائے کہ میرے بیچ میں نہ بولیں. تھینک یو سر. نہیں بولیں گے وہ Thank you, وہ sir. نہیں بولتے، نہ بولیں گے. میں ان کے اس بات سے آغاز کرتا ہوں. انہوں نے کئی سوالات کیے. کہتے ہیں میں ایک سوال کیا، بہت سارے سوال کیے انہوں نے. ایک بات انہوں نے کیا کہ جو ایمان کی بات ہوتی ہے وہ ریشنل نہیں ہوتی. آپ نے اس کے بعد کی دلیل دی ہے. شاید دوسروں کی اس طرح ہو، دوسرے مذاہب میں اس طرح ہو کہ ان کی جو بات ہے، ان کا ادعا، اس کی دلیل نہیں ہوتی. وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، بالخصوص کرسچینٹی میں ہے کہ اللہ ہے ایک ہے، پھر وہ تین ہے، اس کا بیٹا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کوئی دلیل نہیں ہوتا. لیکن ہم کسی چیز کا ادعا نہیں کرتے مگر اس کے پاس بہت ہی واضح پروف ساتھ نہ ہو. تو الحمدللہ یا ایمان اسلام کا طرۂ امتیاز ہے، یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب کچھ ہے، ریشنل ہے اور نہایت ہی ریشنل ہے. اور ہمارے جو مخالف ہیں ان کے پاس ہماری مخالفت کرنے کے لیے سب سے پہلا شرط یہ ہوتا ہے کہ وہ عقل سے خداحافظی کر لیں. دوسرا آپ نے کہا کہ آپ نے کوئی ثبوت پیش نہیں کی ہے کہ یہ خالق کون یا غیر مادی یہ کوئی چیز بھی ہے. میں نے بہت واضح دلیل پیش کی ہے، آپ نے سنا نہیں ہے. اگر آپ نے میرے جو میں نے دلیل دی ہے، اس کے مقدمات دیا، میں نے اس کے کنکلوژن لے لی ہے، اس کے کسی مقدمے کو آپ رد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ دنیا کا ٹائم لائن نہیں ہے، دنیا کا ٹائم لائن انفینٹ ہے. بھائی آپ نے وہ تو کوئی رد نہیں کیا. آپ یہ تو بھی مانتے ہو، خود بھی یہ بھی مانتے ہو کہ دیکھیں پرانے زمانے کے جو ملحد تھے وہ عقل ان میں عقل تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ہمیشہ سے رہا. ان کی بات صحیح ہے، اگر ہمیشہ سے رہا ہے تو اس کو کسی نے نہیں بنایا. آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیشہ سے نہیں رہا، اس کا نقطۂ آغاز ہے، یہ بھی کہتے ہو. اور یہ بھی مانتے ہو کہ اس کو اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا کوئی چیز، یہ بھی مانتے ہو، پھر کہتے ہو اس کا کوئی بنانے والا نہیں. تو آپ ان میں سے دیکھیں، یہ آپ کی بات نہایت ہی ہر عاقل جانتا ہے کہ آپ کی بات غلط ہے، کہ اگر اس کا نقطۂ آغاز ہے اس سے پہلے نہ پہلے تھا نہ ٹائم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر یہ آ گیا. چیز اپنے آپ کو خود وجود میں نہیں لا سکتا. یہ پوری دنیا جانتی ہے، یہ فزکس ہی کہتی ہے. تو اس کا ایک بنانے والا ہے، وہ بنانے والا وہ جسم نہیں ہو سکتا کیونکہ میٹر کو پیدا نہیں کر سکتا. یہ بہت واضح ہوا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی غیر مادی خدا کا آپ نے ثبوت نہیں دیا، بہت واضح ہم نے ثبوت دیا، اور آپ بالکل یا تو سمجھنے سے آپ قاصر ہیں، لیکن آپ کی گفتگو میں اس کا کوئی رد نہیں تھا. آپ کہتے ہیں کہ کازلٹی پہ آپ نے اتکا کیا. کازلٹی صرف اس دنیا میں، ہم اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں بھائی، اسی دنیا کی بات کر رہے ہیں. یہ دنیا دیکھیں، چاہے ایک چیز ہو، چھوٹی سی چیز میری انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی خود بخود پیدا نہیں ہوتی، یا یہ چیز بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہو. آپ اس انگوٹھی کے ساتھ اس کمپیوٹر کو بھی لے لیں، اس گھر کو بھی لے لیں، اس زمین کو بھی لے لیں، سورج کو بھی لے لیں، ہمارا جو منظومہ شمسی ہے، سولر سسٹم ہے، لے لیں، پوری گیلیکسی کو لے لیں، اس کے بعد پوری دنیا کو لیں. ان سب پہ یہ قاعدہ لاگو ہوتا ہے کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ ہم اسی فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں کہ خود بخود پیدا نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے کہا کہ 1927 میں رسل صاحب نے لندن میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ہر چیز کی کاز ہوتی ہے تو خدا کو کس نے پیدا کیا. یہ سوال نہایت، اس رسل کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کوئی نہیں کہتا کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. ہر چیز جو پہلے نہیں تھی وجود میں آئی ہے، اس کی کاز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب ٹائم سے ماورا ہے، جب اس کا ٹائم ہی نہیں ہے، زمان نہ اس کا زمان ہے نہ مکان ہے، لا زمان لا مکان ہے. جب اس کا مکان نہیں تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی نہیں ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ہر بات کے بعد ہے، کیونکہ اس کا پہلے وہ چیز جو پہلے نہیں تھی بعد میں اس کا کوئی کاز ہے، اس کو کسی نے بنایا. تو برٹران رسل صاحب نہایت بیوقوف تھے کہ ان کو مسلمانوں کی بات کا پتہ ہی نہیں تھا. ایک ایسی چیز کا وہ انکار کر رہے تھے کہ وہ کسی نے بولا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ شاید کرسچینٹی میں یہ باتیں ہوں، لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ بات نہیں ہے کہ ہر چیز کی کاز ہوتی ہے. اس چیز جو پہلے نہیں تھا بعد میں آیا، وہ ہر انسان جانتا ہے، چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ نے کہاں سے کنکلوڈ کیا ہے کہ آپ کا خالق کون ہے، آپ کا یہ خالق کون ہے. تو میرے بھائی آپ کون ہیں؟ آپ ہیں طاہا بھائی. آپ کہیں جاب بھی کرتے ہوں گے، آپ کے پاس آسٹریلیا کی شہریت بھی ہوگی، پاکستان کی بھی سٹیزن شپ ہوگی، آپ کے پاس ہیلتھ ہسٹری ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ آپ ایک شخص ہیں، آپ کے زندگی کے مختلف جہات ہیں، مختلف فیسٹس ہیں، صفات ہیں. آپ کسی کے بیٹے ہیں، آپ کسی کے بھائی ہیں، آپ کا ایک مکان رہائش ہے، آپ کی ایک تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے، اور آپ کا ایک فائنینشیل سچویشن ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ گاڑی ہوگی، بینک اکاؤنٹ ہوں گے، گھر انشاءاللہ ہوگا. یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. آپ کی ایک ٹریول ہسٹری ہوگی کہ آپ دنیا میں کہاں کہاں پہ سفر کیے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ سے یہ نزاع کرتا ہے کہ آپ تہاں نہیں ہیں، ایک شخص آپ سے کہتا ہے آپ تہاں نہیں ہیں، اور کہتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کا یہ بینک اکاؤنٹ بھی آپ کا نہیں ہے،
یہ گھر بھی آپ کا نہیں ہے, یہ فلان چیز بھی آپ کا نہیں ہے بھائی, آپ کا ایجوکیشن بھی نہیں ہے, یہ جاب بھی آپ کا نہیں ہے. تو اس ہر بات کا ثبوت ایک نہیں ہوتا. آپ پہلے ثابت کرتے ہیں کہ جی میں تاہا ہوں, دیکھو یہ میری پکچر لگی ہے, یہاں پہ میری نام ہے, یہ میں ہی ہوں, تاہا ہوں. اس کے بعد دوسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ بھائی دیکھو میرے پاس یہ ڈگری بھی ہے. اس کے بعد تیسرا ڈاکیومنٹ دکھائیں گے کہ میری ہیلتھ ہسٹری اس طرح ہے. اس کے بعد دکھائیں گے کہ میں فلان شخص کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ ایک ہی فرد ہیں, آپ کے مختلف صفات ہیں, مختلف آپ کے زندگی کے جہات ہیں, اور ہر ایک کی دلیل اپنی ہوتی ہے. ابھی ہم نے ثابت کیا کہ اس کون کا ایک خالق ہے. اب مزید دیکھیں, ہمارے مذہب میں, ہمارے دین میں, قرآن میں, سنت میں, اسلام میں اللہ تعالیٰ صرف خالق نہیں ہے, جیسے آپ صرف تاہا نہیں ہیں, آپ صرف تاہا اکرام نہیں ہے, آپ کے زندگی کے مختلف فیسٹس ہیں. شناختی کارڈ تو صرف اتنا ثابت کرے گا کہ آپ تاہا ہیں, آئی ڈی کارڈ, ٹھیک ہے نا, وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے, وہ یہ تو ثابت نہیں کرے گا کہ آپ کی فائنینشیل سچویشن کیا ہے, آپ شادی شدہ ہیں یا, وہ تو نہیں ہوگا. اس کے لیے الگ آپ نکاح نامہ دکھائیں گے, آپ اپنا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ دکھائیں گے, وہ ان کے لیے. تو اب ہمارے ہاں ہم نے جب خالق کون ثابت کیا ہے, کیا وہ سمیع بھی ہے, کیا وہ بصیر بھی ہے, کیا وہ وحدہ لا شریک بھی ہے, کیا وہ رازق بھی ہے, جو بقیہ صفات ہے. آپ ایک ایک سوال کیجئے, اس کے جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ ہم سے توقع نہ کیجئے کہ ہم سارے صفات کو ایک ہی دلیل میں ثابت کریں. اچھا, دوسرا سوال آپ نے کیا کہ اس نے کیسے خلق کیا ہے, آپ نے جواب نہیں دیا. بھائی صاحب, سب لوگ جانتے ہیں کہ میں نے جواب دیا کہ آپ کا سوال فولش ہے, یہ سوال غلط سوال ہے. ایسا ہے کہ ایک شخص جو اندھا ہے, اس نے لال رنگ ریڈ کلر کے بھی نہیں دیکھی, اس نے آوازیں سنی ہیں یا ٹچ کیا ہے, مثلا کوئی چیز نرم ہے یا کوئی چیز گرم ہے یا کوئی چیز کولڈ ہے, سافٹ ہے, تو اس سے کہ ریڈ ہے, بلو ہے, تو وہ تو یہ کہے گا کہ وہ سمجھے گا کہ بھائی کیا یہ گرم ہے, یہ نرم ہے, ریڈ جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ریڈ وہ اس میں تلاش کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ایک چیز جو یعنی ریڈ کلر نہ نرم ہے, نہ گرم ہے, نہ اس کی آواز کی طرح اونچی ہے, نہ اس کی پچ ساؤنڈ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ریڈ ہے. تو ایک چیز ایک صفت سے متصف نہیں ہو سکتا, تو آپ اس سے کیسے کہتے ہیں کہ اس صفت سے اس کو متصف کر کے مجھے دکھاؤ, جب اس کی کیفیت ہی نہیں ہو سکتی. بھائی میں نے آپ کو کہہ دیا, کیفیت کس کے لیے ہوتی ہے, جس کا حرکت ہو, نقل و انتقال ہو, جس کا شکل و صورت ہو, ایک وضع ہو, زمان و مکان, وہ کیفیت اس کی ہوتی ہے. کیسے اس کے لیے کہا جاتا ہے, اللہ کے لیے کیسے کا سوال ہی غلط ہے, فولش ہے. جی سر. اللہ یاقی صاحب, ہاں 10 منٹ آپ نے لیے ہیں آلموسٹ. تو اب دیکھیں کیسے والی سوال اور کیسے تخلیقیہ والی پھر ادھر ہی اسی ہم سرکلز میں گھومی جا رہے ہیں. وہ اپنے کویشچن رکھ رہے ہیں, آپ نے اپنا بیان کر دی ہے کیسے والے معاملے کو لے کے اور حالی کے کائنات کو لے کے. اب بس میں یہ میرا خیال ہے 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں. اب یہاں سے ڈیبیٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں تو اب کنکلوسیو ریمارکس دے کے ڈیبیٹ کو کلوز کر دیا جائے اور باقی آڈینس کو جج کرنے دیا جائے, یا اگر آپ کے پاس ابھی کوئی سوال باقی رہ گئے تاہا بھائی تو پھر وہ کر لیں, کیونکہ وہ سرکلز میں ہی جاتی جا رہی ہے چیزیں. میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس دے کے جا رہا ہوں, لیکن اگر ان کے پاس کوئی نیا کویسچن ہے جن کے سوالوں کو میں نے جواب دیا, وہ لوگ فیصلہ سنائیں گے کہ میں نے جواب دیا نہیں دی. اگر ان کے پاس کوئی ریفیوٹیشن ہے یا کوئی نیا سوال ہے, میں سننے کے لیے تیار ہوں. اچھا علی آصف صاحب, آپ سے صرف یہ کہنا تھا کہ آپ نے مجھے بالکل بھی یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ میوٹ کریں گے, اور آپ کو ایز اے موڈریٹر ہم نے اسی لیے رکھا تھا, ایک میوچل رسپیکٹ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے شخص کو میوٹ نہیں کیا جاتا. میں آپ کے چینل کے اوپر آیا, میں نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ میں اپنے چینل پہ لائیو آؤں گا, میں اپنا موڈریٹر رہوں گا. آپ نے جو ہے آپ نے مجھے ڈس رسپیکٹ, آپ نے انٹرپٹ کرنا ہی نہیں تھا نا, میوٹ سے فرق کیا پڑتا ہے, آپ نے جب انٹرپٹ کرنا ہی نہیں تھا تو میوٹ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. میں اپنی بات ختم کر, کیونکہ آپ نے بات کیا مجھے کمپلیٹ, پلیز میں چاہوں گا اس کی کلیئرٹی. میں نے آپ کو نہیں ایکچولی اللہ یاری صاحب کو میوٹ کیا تھا. اگر وہ لوگوں نے دیکھا تو اللہ یاری صاحب میوٹ تھے اور بعد میں وہ کھلے ہیں. آپ کا ہمیشہ سے مائک کھلا ہوا تھا, اگر آپ بولتے تو آواز آ جانی تھی. وہ ویسے میں نے کہا تھا کہ کراس کویکشن نہ ہو, میں میوٹ کر دوں, لیکن میں نے کیا نہیں. اللہ یاری صاحب کو ضرور کیا وہ, لیکن دیکھیے گا ویڈیو میں. علی آصف صاحب, میں اپنے کنکلوسیو ریمارکس میں یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پلیز مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر آپ تک بھیجے, اللہ تعالیٰ نے 14 معصومین آپ تک بھیجے, اللہ تعالیٰ نے 12 امام آپ تک بھیج ڈالے, اللہ نے 4 کتابیں بھی لکھ ڈالی, لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے اس کائنات کو کیسے تخلیق کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اللہ نے اس کائنات کو تخلیق نہیں کیا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو پتا ہوتا. جب کوئی بچہ گھر سے ہوم ورک نہیں نہ کر کے لاتا تو وہ یہی بہانہ لگاتا ہے کہ میری کاپی فلانے لڑکے کے پاس ہے جو آج اسکول میں موجود نہیں ہے. اگر آپ کے لٹریچر کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں نہ بتایا
میں نے اس کائنات کو کیسے بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عربوں کا ایک دیو مالائی کردار تھا. اس کا مطلب ہے کہ ایک فرضی خدا کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایک لائف آفٹر ڈیتھ جیسے جھوٹ کو انفیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مجھے ایک بات بتائیں آج آپ، کہ آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ جو چیز پہلے نہیں تھی وہ ایک نقطے کے اوپر اس کی ایگزسٹنس شروع ہوئی تو اس کو کسی نہ کسی نے خلق کیا. اگر تو یہ ایک منطقی مغالطہ ہے، جو کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انفائنائٹ ریگریس نہیں ہونا چاہیے. آپ کس طرح سے اپنے اسلامی اللہ کو اس انفائنائٹ ریگریس کے اندر لا کے بٹھا دیتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اس خدا کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن وہ ارادہ کر رہا ہے، وہ 4 کتابیں آپ تک بھیج رہا ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ آپ 5 بار میرے سامنے سجدہ کریں. حالانکہ وہ بے نیاز بھی ہے، لیکن اس کو عبادت کروانے کا بہت شوق ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ سینس آف جسٹس کیا ہے. وہ عادل بھی ہے اور وہ رحمت بھی دکھاتا ہے اپنی. ٹھیک ہے. کوئی شخص عادل اور رحیم بیک وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس چیز کا مجھے جواب دیں کہ اگر اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے تو وہ یہ سارے کام کیسے سر انجام دے رہا ہے؟ ایک منٹ آپ اپنے سوالات کو ذرا دوہرا دیجیے. میں بھول گیا. میں انٹرپٹ نہیں کر رہا. سوال آپ دوہرا دیں، ذرا دوہرا دیں سوال اپنے ریپیٹ کریں. معاف کیجیے گا، سوال اپنا ریپیٹ کریں. میں دوبارہ سے تو نہیں ریپیٹ کر سکتا. ٹھیک ہے. مجھے صرف آپ یہ بات بتائیں کہ آپ جو امپورٹنٹ سوالات کریں جو امپورٹنٹ سوالات کریں تاکہ میں نوٹ کروں. معاف کیجیے. ہمارے سامنے ابھی تک کوئی کنکلوسیو ایویڈنس نہیں رکھا اس چیز کا کہ آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے خلق کیا. اس چیز کا آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ یاری صاحب، بہت احترام کے ساتھ آپ سنیوں کے ساتھ بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کرسچنس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. براہ کرم مولی دین کے ساتھ ڈیبیٹس نہ کیا کریں، کیونکہ آپ جتنی ڈیبیٹس مولی دین کے ساتھ کریں گے آپ اپنے ریلیجن کو اتنا ایکسپوز کریں گے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے. اور میں نے دیکھا کہ کس طرح سے لاسٹ ٹائم جب اویس اقبال صاحب کے ساتھ آپ کی ڈیبیٹ ہوئی تھی تو آپ کو جو سنی ہیں جن کے خلاف آپ نے محاذ کھولا ہوا ہے اور جنہوں نے جو آپ کو کافر سمجھتے ہیں اور آپ مل کے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، تو آپ لوگوں کو مولی دین کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم سب آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور آپ ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ براہ کرم الحاد سے ڈیبیٹ نہ کیا کریں. آپ آپس میں لگے رہا کریں لیکن الحاد کی طرف نہ آیا کریں. اگلی بات کہ آپ کے پاس کوئی اس چیز کا ثبوت نہیں ہے. آپ نے اپنا خدا اس انفائنائٹ ریگریس کے اندر رکھا ہوا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھا. بھائی کیسے تھا ہمیشہ سے؟ کیسے کے سوال کا آپ کو نہیں پتا، کیونکہ آپ کو کبھی بتایا نہیں گیا. آپ کو کبھی اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ 1400 سال کے بعد مولی دین کھڑے ہو کے یہ کوسچنز پوچھیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک جھوٹے مذہب کو آپ آگے پھیلا رہے ہیں. آپ کو کیوں نہیں پتا کہ کوئی چیز کیسے ہمیشہ سے ایگزسٹ کر سکتی ہے؟ کیا آپ کا خدا خود بخود بن گیا؟ اور آخری بات مجھے ایک بتائیں کہ صرف اگر آپ جواب دینا چاہیں، آپ کے پاس کیا آنسر ہے کہ اس کائنات کو آپ کے خدا نے کیسے خلق کیا؟ صرف ایک لائن میں اگر آپ نے بتانا ہو تو وہ کیسے ہے؟ کیا امر ربی سے آپ کے کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا؟ تو اس کا امر ربی جو تھا وہ ابھی تک پائے تکمیل تک کیوں نہیں پہنچ سکا؟ اتنی بڑی واسٹ یونیورس 93 بلین لائٹ ایئرز کے اکروس، اتنی واسٹ کائنات آپ کے خدا نے جب تخلیق کی، اس کی کریشن ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ اس نے تو 6 دنوں میں اپنی کائنات بنا دی تھی. اس نے تو ہمیں کہا کہ میں نے زمین اور آسمان 6 دنوں کے اندر بنا دیے تھے. اس کریشن کو اس نے پایا تکمیل تک سر کیوں نہیں ابھی تک پہنچایا؟ اور اتنی بڑی کائنات کے ایک چھوٹے سے ذرے، ایک چھوٹے سے پلانٹ کے اوپر وہ اپنے سارے پیغمبر بھی بھیج رہا ہے، وہ اپنے معصومین بھی بھیج رہا ہے، وہ اپنے امام بھی بھیج رہا ہے، مگر وہ یہ نہیں بتا رہا کہ میں نے کائنات کیسے بنائی. اچھا طاہر بھائی، اب اس کے بعد میرا خیال ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے اگلا سیشن کوئی نہیں ہوگا. یہ آپ کے فائنل ورڈکٹ ہے، اس کو فائنل کنسیڈر کریں. ٹھیک ہے علی یاسین بھائی. چل ڈن. اوکے اللہ یار صاحب، ناؤ دا ریسٹ آف دا شو از یورز. آپ نے جواب تھینک یو سر. میں ان کے سوالات، انہوں نے جو 5-6 سوالات کیے ہیں میں ان کا جواب دوں گا. مجھے بس ایک چیز نکالنی یہاں پہ، ایک ریفرنس نکال دیں. ہاں، وہ اپنی بک سے بھی ریفرنس دیں گے اور آپ کیا سارے سوال. اللہ یار صاحب جب تک نکال رہے ہیں، بس چھوٹی سی بات کہوں، آج کی ڈیبیٹ جو ہے وہ بہت اچھی رہی. دونوں نے اپنے اظہارات کا ضرور خیال کیا، باقی آڈینس نے جج کرنا ہے کہ وہ کیا جاننا چاہتی ہیں، وہ کیا اس سے انٹرپریٹ کرتی ہے. بٹ دا تھنگ اس کے دونوں نے بہت انٹیلیجنٹ کویسچن کیے، ایک دوسرے کی وہ عزت بھی برقرار رکھی. اور میں آسک جانے سے پہلے طاہر بھائی
are you satisfied with today's debate about the سر بس مجھے ایک بات بری لگی تھی کہ وہ میوٹ والی چیز، اور باقی کم از کم جو ہے گفتگو کے اندر مجھے لگا کہ ایک ہیلدی ڈیبیٹ ہوئی ہے، اور ہم نے اپنی آڈینس کو لوز نہیں کیا ہوگا، جو کہ مین مقصد ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ لوگوں کو حقیقت پتہ چلے الہاد کی، ایتھزم کی، اور جیسے ہم لوگوں کو علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ اسلام قبول کریں، میں بھی لوگوں کو چاہتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ الہاد دراصل اصل ایک منطقی آپ کی سٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور دنیا کے تمام مذاہب کو ہم مین میڈ سمجھتے ہیں سر۔ دیکھیں ڈیبیٹ اگر ہیلدی ڈیبیٹ ہو تو لوگ کچھ نہ کچھ نکال ہی لیں گے، ادھر چاہے وہ آپ کی بات سنے چاہے اللہ یاری صاحب کی۔ اباؤٹ دا میوٹ والا وہ تو میں نے اس لیے کہا تھا کراس ٹاک ہو رہی تھی، لیکن آپ کو نہ کیا گیا، اللہ یاری صاحب کو ضرور میوٹ کر دیا گیا، ان کو برا بنانا چاہیے۔ ہم لائیو ہی ہیں، اللہ یاری صاحب صرف ایک دو جو ہے نا وہ اپنے کتاب کتب کے دلائل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن ان کتب کو تو ملحدین مانتے ہی نہیں نا، تو وہ کیوں کس طرح سے؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو نہیں بتایا نا، آپ نے کہا کہ آپ کے اللہ نے آپ کو بتایا نہیں نا، آپ نے ہماری کتابوں پہ اعتراض کیا۔ بالکل ہاں، تو وہ اس کتاب سے ہی آپ کو ظاہری بات ہے نا اپنی کتب سے ہی جواب دے گیا، ماننا نہ ماننا وہ آپ پہ ہے۔ اعتراض کیا ہوا؟ اگر آپ اعتراض نہیں کرتا کتابوں پر تو ہمیں کتابوں دکھانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اب ماننا نہ ماننا جو ہے وہ آپ پہ اور لوگوں پہ ہے، اور کہ وہ مانیں یا نہ مانیں۔ اب آپ کے سوال آ چکے ہیں، بس اللہ یاری صاحب کا رسپانس ہے، پھر اس کو اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیں میں محترم ناظرین، انہوں نے جو 5-6 سوالات کیے میں ان کا جواب دے دوں۔ دیکھیں کسی بھی دلیل کا رد اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے مقدمات کو رد کریں، یا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے جو کنکلوژن نکالا ہے یہ اس کا نتیجہ نہیں بنتا۔ یعنی اگر آپ کہہ دیں کہ ساکریٹیز ایک انسان تھا، ہر انسان سب انسان فانی ہوتے ہیں، اس لیے سقراط جو ہے فانی ہے، یا تو یہ ہے کہ آپ اس استدلال کے جملے کو آپ نہ مانیں، یا ایک جملے کو نہ مانیں، ایک مقدمے کو نہ مانیں، یا اس کا جو شکل استدلال ہے اس کو رد کریں۔ یہ تو اس میں سے کسی کو رد نہیں کر سکے۔ یہ مزید سوالات لے کے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا کیسے کیا۔ میں نے بار بار کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیفیہ کا سوال نہیں ہوتا کہ وہ اس نے کیسے خلق کیا ہے، بار بار کہہ دیا۔ اور پھر ان کا اشکال ہے کہ اللہ نے یہ خود کیوں نہیں بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بتایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور پھر احادیث میں اس کی توضیح اس طرح ہے کہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، باب کتاب التوحید، باب الارادہ۔ آپ نے ارادہ کے متعلق بھی کیا کہ اللہ تو ارادہ کرتا ہے، تو اس کا ارادہ اس کا احداث ہے، اس کا ارادہ وہ جب خلق کرتا ہے وہی ارادہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ بھلے الارادۃ، مولا حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا الارادۃ من الخلق الضمیر وما يبدو لهم من بعد ذلك من الفعل واما من الله تعالی فارادته احداث لا غیر ذلك۔ لوگوں کے لیے ارادہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں، پامپتے ہیں، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، کریں نہ کریں، تو پھر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے کہ کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا ارادہ یعنی وہ خلق کرتا ہے، اس میں کوئی تغییر نہیں آتا، اس میں اگر تغییر آ جاتا تو وہ بھی مٹیریل ہوتا، اس کے لیے بھی ٹائم آتا۔ ایک جواب۔ پھر اسی حدیث کے اگلے صفحے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فَإِرَادَةُ اللَّهِ الْفِعْلَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کا فعل ہی ہے، جب فعل کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے کن فیکون بلا لفظ، اس کا کن فیکون لفظ نہیں ہے، لطق بلسان نہیں ہے، کوئی ہمت نہیں ہے، ولا تفکر، فکر کرنا نہیں ہے، ولا کیف لذالک، اور اس کے فعل کا کوئی کیف نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو سکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فعل کا، اس نے جو خلق کیا اس پہ کیفیت لاگو نہیں ہوتی، یہ ہمارا بات نہیں ہے، دین نے ہمیں سکھایا، اور یہ عقلی دلیل کے ساتھ سکھایا کہ کیفیت مادی اجسام کی ہوتی ہے۔ فرمایا کما انہ لا کیف لہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت نہیں ہے، کہ مثلا وہ کیفیت کس کو کہتے ہیں کہ گرم ہے، سرد ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، دور ہے، نزدیک ہے، رنگ لال ہے یا بلو ہے، یہ چیزیں کیفیت کی ہوتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ میں ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذات میں کیفیت نہیں ہے، اس کے وجود میں کیفیت نہیں ہے، تو اس کے فعل میں بھی کیفیت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے فریم آف ریفرنس میں نہیں ہے، یعنی اس کے مثال نہیں ہے، بالکل صحیح فرماتے ہیں، اس کی مثال بالکل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ اچھا، آپ نے سوال کیا کہ انفینٹ ریگریس جو ہے ایک سلسلہ ہے ٹائم کا، اس میں آپ نے اللہ کو کیسے رکھ دیا؟ بھائی صاحب، ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ انفینٹ ریگریس باطل ہے، یہ جو زمان کا تسلسل ہے اس کی ایک آغاز ہے، یہاں سے آغاز ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں واقع ہی نہیں ہے،
اس زمان کو بنانے والا، اس ٹائم کو خلق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اس کی دلیل بھی ہم نے آپ کو دے دی. پھر آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود بخود کیسے بن گیا؟ تو یہ سوال اب وہی ہے کہ جیسے اس نے کہا تھا نا، اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ واٹ از نارتھ آف دا نارتھ پول، نارتھ پول کے نارتھ میں کیا ہے؟ نارتھ پول کا نارتھ ہی نہیں ہے بھائی. ٹھیک ہے نا. خلق وہ چیز کوئی چیز اپنے آپ کو بناتا ہے یا بن جاتا ہے جو پہلے سے موجود نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اس کے لیے کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، زمان ہی نہیں ہے، اس سے پہلے کا ٹائم ہی نہیں ہے، وہ ہر پہلے سے پہلا ہے. میں نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. ایک ہستی جس کا ٹائم نہیں ہے، جس کا زمان نہیں ہے، تو اس کے لیے پہلے کا تصور ہی باطل ہے. وہ ہر پہلے سے پہلے، وہ ٹائم سے پہلے. جی سر کیا فرما رہے ہیں؟ سر وہ پھر خود بھی نہیں ہے نا. آپ غیر میرا یہی تو مقدمے کہ آپ غیر مشاہداتی اللہ کو اس ریل کے اندر کیسے بٹھا سکتے؟ بالکل. آپ نے نہیں دیکھا تو کہا وہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا تو کہا اسی لیے کہ ہم نے نہیں دیکھا وہ ہمارا رب ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے ہمارا خالق ہے، اسی لیے کہ وہ جسمانی نہیں. آپ خاموش رہیے میری باری. ہندوز سب اپنے خداؤں کی اس طرح کی ڈیفینیشن، ہمارے پاس دلیل ہے، دوسروں کے پاس دلیل نہیں. میری باری ہے بھائی، میری باری. ٹھیک ہے. اسی لیے اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے، اسی لیے کہ وہ مٹیریل نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں نہیں ہے، اور آپ کے پاس دلیل کوئی نہیں. ہم بار بار پوچھتے ہیں کہ ایک چیز، ایک ہستی مٹیریل نہ ہو، زمان و مکان اس کی نہ ہو، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا؟ آپ کے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں اس کی مثال، فریم آف ریفرنس نہیں ہمارے پاس، اس کی مثال نہیں. ہم بھی کہتے ہیں مثال نہیں. اگر کسی چیز کی مثال نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ مٹیریل نہیں ہے، تو آپ نے کہا وہ نہیں ہے. ہم نے اس کو نہیں دیکھا اس لیے کہ وہ مٹیریل نہیں، اسی لیے ہم نے کہہ دیا کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. آپ نے کہا کہ تکمیل خلقت کی اس نے تکمیل کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے، ہم نے کب کہا کہ اس نے خلقت کی تکمیل کی؟ وہ ایک دفعہ خلق کر کے فارغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مبارکہ قاف میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افعینا بالخلق الاول، افعینا بالخلق الاول. کیا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ خلق نہیں کیا؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید. کیا ان کو پتہ نہیں کہ اللہ نے پہلے بھی خلق کیا؟ ٹھیک ہے نا. کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے جب ہم نے دنیا بنایا اس کے بنانے سے ہم قاصر تھے، عاجز تھے، ہم نے نہیں بنایا؟ بلے فرمایا کہ بل ہم فی لبس من خلق جدید، ہمیشہ خلق جدید موجود ہے اور خلق جدید ہوتا رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مصلحت میں، اگر کسی چیز کو مزید خلق کرنا ہو خلق کر سکتا ہے. اس طرح نہیں ایک دفعہ خلق کیا تو پھر مزید خلق نہیں کر سکتا. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جی. ٹھیک ہے نا. سر بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اور اینڈ میں جو آپ نے بات کی کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا عقیدہ رکھیں. آپ اس کو ایز اے فیکٹ بچوں کو نہ بتایا کریں کہ یہ فیکٹ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اس کائنات کو بنایا. باقی اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت بہت شکریہ علی آصف کہ آپ نے جو ہے سر انجام دی اپنی موڈریشن. دو باتیں میں عرض کروں. انہوں نے سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے متعلق کہا کہ وہ غیر مومن تھے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہمارے مذہب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوصیاء میں سے مومن تھے. وہ دین حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ تھے. یہ پہلی بات. وہ مجھے شروع میں کہنا چاہیے تھا، میں بھول گیا ہوں. جی سر. دوسری بات ہے کہ آپ کا عقیدہ ہے. جی سر، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور عقیدہ سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے. عقیدہ بھی ہے، عقیدے سے پہلے ہمارے پاس دلیل ہے. دلیل ایسا کہ کوئی رد نہیں کر سکتا. اب آپ جائیے اپنا ہوم ورک کیجیے. اور میرا چیلنج ہے بقیہ بھی جتنے ایتھیسٹ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، تعلیم یافتہ ایتھیسٹ بہت زیادہ ہے دنیا میں، تعلیم یافتہ سیکولر ایتھیسٹ دنیا میں بہت ہیں. ان سب سے عرض ہے کہ دیکھیں، میں یہ حقیر ادعا نہیں کرتا کہ آپ کے ہر سوال کا جواب میرے پاس موجود ہے. آپ سوال کیجئے، اگر ہمیں نہیں آیا تو ہم کہیں گے، بہت ادب سے کہیں گے کہ بھئی آپ ہمیں ٹائم دے دیجئے، ہمیں تحقیق کریں گے. اگر جواب نہیں ملا پھر ہم کہیں گے بھئی ہمارے پاس جواب نہیں، آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے بات کر کے خوشی ہوئی. اگر شروع میں آپ یہی جی سر، ایک لاسٹ بات آپ نے اپنی بات کے اندر کہا کہ ابو عبد المطلب جو ہیں وہ مسلمان تھے. حالانکہ مجھے مسلمان کی ڈیفینیشن جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس بات کی شہادت دے کہ اللہ ایک ہے، حالانکہ جھوٹی شہادت، جھوٹی گواہی دینا غلط بات ہوتی ہے کہ اس نے خود اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ گن کے بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہیں. تو مجھے نہیں پتا عبد المطلب نے اپنی زندگی میں یہ گواہی کب دی تھی، مگر آپ سے بات کر کے بل بہت اچھا لگا. ملت ابیکم ابراہیم
वसम्माकुम मुस्लिमीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें मुसलमान नाम रखा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुसलमान नहीं रखा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मुसलमान नाम रखा है, समझ में आई ना। और वो हमें इसलिए मुसलमान कहते हैं, मोमिन कहते थे कि वो जो उस ज़माने में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, और वो इसलिए मुसलमान थे। और फिर उनको पता था कि मेरा पोता नबी होगा। उन्होंने जब वो नहायत अपने पोते, वो उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, उनकी उम्र शरीफ 120 साल थी। उनको पता था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वसायत में कि इस उम्मत में जो नबी पैदा होगा वो किस तरह होगा, उसके औसाफ क्या होंगे, उसके नसब क्या, उनको बखूबी पता था कि ये मेरा पोता नबी होगा। इसका हदीस हमारे पास बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने शुरू ही से हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपर, क्योंकि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हज़रत अब्दुल्लाह अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके थे, उनकी सरपरस्ती के लिए कि उनकी देखभाल किया जाए, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि शुरू ही से उस ज़माने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दुश्मन थे, बिलखुसूस अहले किताब, उन्होंने भी अपनी किताबों में पढ़ा था कि ऐसे नबी यहाँ पे आएगा जिसके हाथ में हमारे दीन का खात्मा होगा, तो उनको कत्ल करने की कोशिश करते थे। तो उसी वक्त विलादत हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिफाजत करना और उनकी देखभाल करना ताकि उनको किसी किस्म का ख़तरा ना हो, उन्होंने शुरू किया था। और अब उनका जो सबसे मुअतमद बेटा था हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को इस बात पर ड्यूटी लगाई थी कि आप मेरे शहज़ादे हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कीजिए। तो वो न सिर्फ दीन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर थे, हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नबूवत और रिसालत के मुअतरिफ थे। फिर भी उनको अपनी जिंदगी के अंदर 93 जंगें करने की जरूरत पड़ी। सर वैसे झूठी गवाही देना गलत चीज होती है कि एक चीज आपने देखी नहीं और आप सर किसी दुनिया में बहुत सारी चीजें जो आंख से नहीं देखी जाती और लेकिन वो हक है। इस तरह नहीं, अगर आंख से ना देखा जाए तो वो झूठ होती है या आपकी नादानी है। ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज अब आप तौहीन पे उतर आए ना, आप तौहीन पे उतर आए, आप चले जाएं भाई, खत्म है। मैंने कोई तौहीन क्या, आप झूठी शहादत है। अब हमने देखें हम इन बातों पे आपके देखें फर्ई बातों पे आपसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। अल्लाह के मुताल्लिक़, खालिक़ कौन के मुताल्लिक़ जो हमारा गुफ्तगू है उस पर कोई अगर एतराज़ है मजीद तो कर लो, फर्ई बातों पे बात नहीं करेंगे। भाई थैंक यू लाइर साहब, आज की डिबेट बहुत अच्छी रही। बाकी नाजरीन जज करेंगे कि किसने क्या दलाइल दी और जो दलाइल थे किसके लिए कितने मंतकी साबित हुए। आज की डिबेट से हमें दें इजाजत, इंशाल्लाह फिर अगर कोई अगली डिबेट हुई तो हम जरूर मुलाकात करेंगे। लाइर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे दलाइल रखे। ताहा भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा दलाइल। थैंक यू मिस्टर ताहा, प्लीज कम अगेन, मजीद सवाल तवाज कीजिए। थैंक यू सर, विल बी वेटिंग फॉर यू। थैंक यू अली भाई, अल्लाह आपको बहुत इज्जत है अली भाई। थैंक यू सर, दोनों हजरात का बड़ा शुक्रिया, सब नाजरीन का शुक्रिया। थैंक यू सर सो मच, पार्टिसिपेशन का शुक्रिया। जूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया। सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ